بدماشی کہا جاتا ہے. تو آج جو حرکت کی گئی ہے یہ ایک بدماشی ہے. سیاستدان قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر احتجاج کرنے نکلے ہیں. پی ڈی ایم وجود میں آ چکا ہے، تحریک چل پڑی ہے، جلسوں میں عوام کی شرکت دیدنی ہے، اور اس ملک کے آمرانہ ذہنیت جو اپنے آپ کو نہ قانون اور کسی آئین کا پابند سمجھتی ہے، اس حد تک حواس باختہ ہو چکے ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ اب ان حکمرانوں کے دن گنے جا چکے ہیں. یہ حرکتیں اسی وقت ہوا کرتی ہیں چونٹی کہ جب مرنے اور ہلاک ہونے کا وقت آتا ہے تو اس کے پر نکل آتے ہیں. ابھی تو ہم نے 2 جلسے کیے اور ان چونٹیوں کے پر نکل آئے ہیں، تو اندازہ لگائیں کہ مزید اب ان کی زندگی کے کتنے لمحات باقی ہیں. ایک سازش کے تحت صوبہ سندھ کے کراچی میں یہ حرکت کی گئی کہ یہاں پر حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے. اس طرح پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان بداعتمادی پیدا ہو جائے گی، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان بداعتمادی پیدا ہو جائے گی. لیکن کسی قسم کی مصلحت کو روا نہیں رکھا گیا ہماری طرف سے. اور آج بلاول بھٹو صاحب سے بھی بات ہوئی، آصف علی زرداری صاحب سے میری خود بات ہوئی، امداد علی شاہ صاحب کے ساتھ بات ہوئی. انہوں نے اس پر اپنے افسوس حتیٰ کہ اپنی شرمندگی کا اظہار کیا ہے. اور آج پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل سینئر نائب صدر اور ہمارے پی ڈی ایم کے سینئر نائب صدر جناب راجہ پرویز اشرف بھی موجود ہیں، صوبے کے جناب شاہ صاحب بھی موجود ہیں، اور وہ اس حوالے سے یہاں بیٹھے ہیں کہ جن لوگوں کا خیال تھا کہ وہ اس طریقے سے پی ڈی ایم میں تقسیم پیدا کر لیں گے، بداعتمادی پیدا کر لیں گے، آج کی اس نشست نے اور ان کی موجودگی نے اس سازش کو بھی ناکام بنا دیا. کہتے ہیں کہ مزار قائد کے اوپر ہلڑ بازی کی ہے. ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں وہ کلپس جب پی ٹی آئی کے کارکن اسی مزار قائد کے اوپر ہلڑ بازی کرتے نظر آتے ہیں. وہاں ان کو اس مزار کی حرمت نظر نہیں آئی. جب پی ٹی آئی کے لوگوں نے مسجد نبوی میں نواز شریف کے خلاف نعرے لگائے، جہاں اللہ کا حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز بھی اونچی نہیں کرنی ورنہ تمام زندگی کے اعمال صالحہ غارت ہو جائیں گے. مسجد حرام میں نعرے لگائے گئے، تمہیں نہ مسجد حرام کی حرمت، تمہارے ہاں نہ مسجد نبوی کی حرمت، تمہارے ہاں نہ مزار قائد کی حرمت. اور آج تم نے صرف ایک گھناؤنے عمل کے لیے جواز پیدا کرنے کی کوشش کی، اور پھر یہ کہ کسی کو قتل کی دھمکی. تم نے قتل کی دھمکی کہاں سنی شروع ہوگا ہمیں؟ اور یہ بھی اب بتائیں گے آپ کو کہ جس کے خلاف جس کی مدعیت میں ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹا گیا ہے صفدر صاحب کے خلاف، وہ مدعی کون ہے وہ بھی اب آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ العزیز. ہم اس مسئلے پر پورا پی ڈی ایم مدعی ہے، صرف مسلم لیگ نہیں. صرف ہماری بہن ہماری بیٹی مریم نہیں، یہ ہمارے اوپر حملہ ہے، پورے پی ڈی ایم کے اوپر حملہ ہے. مریم جب یہاں آئی ہے تو یہاں کی حکومت اور پیپلز پارٹی کے مہمان ہیں، یہ ان کی میزبانوں کے اوپر حملہ ہے، یہ ہماری حرمت کے اوپر حملہ ہے. اور ہم اپنے حرمت کا دفاع کرنا پھر جانتے ہیں کہ کس طرح دفاع کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے فوری طور پر ان کو رہا بھی کیا جائے، اور جن لوگوں نے بدماشی کر کے آئین و قانون کو ہاتھ میں لے کر قوت کا استعمال کیا ہے وہ قوم سے معافی مانگے.
اس نے پورے پاکستان کو عالمی برادری کے سامنے شرمندہ کیا. تو میں نے یہ ابتدائی گفتگو